بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہم منا میں مسجد بیت العقبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اسی جگہ پر بیت العقبہ اولا و ثانی ہوا تھا۔ یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر پہلی مرتبہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے 6 یا 12 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے، اور اسی مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں اسی مقام پر بیعت کی۔ 12 آدمی تھے، قبیلہ خزرج و اوس سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید اور دینی مسائل سکھانے اور دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ یہ دونوں انصار کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے، اور ان کے جانے سے مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ والوں کے معلم، مدرس اور امام تھے، قاری المقری کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر بہت ہی ہوشیار اور اندرونی معاملات کو سمجھنے والے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں بصیرت و دانائی سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس سلسلے میں جو خطرات سامنے آئے خوب حکمت عملی سے ان کا دفاع کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے مدینہ منورہ پہنچ جانے سے اشاعت اسلام میں نمایاں ترقی ہوئی۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر قبیلے میں لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انصار کے گھروں اور خاندانوں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن سناتے۔ اس دعوت تبلیغ کے نتیجے میں ایک ایک دو آدمی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ میں اسلام مکمل ظاہر ہو گیا اور انصار کے تمام گھروں میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بلا لینا چاہیے۔ انصار کے اس فیصلے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حج سے پہلے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی فضا اور ماحول سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ابھی حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی زیارت کو آ رہی ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حج کے موقع پر پیغمبر کے عاشقوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آئے ہوئے اپنے غلاموں اور اسلام کے حمایتوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ قبیلہ اوس کے 11 آدمی تھے اور قبیلہ خزرج کے 64 آدمی تھے۔ یہ سب رات کو اسی جگہ پر پہنچے جہاں وہ پچھلے 2 سالوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے تھے۔ سب نے بیعت کی اور مدینہ منورہ لے جانے کی پیشکش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تو اس وقت کہنے لگے، اے انصار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں محترم اور نہایت عزت والے ہیں، ہم ان کے حامی و مددگار ہیں۔ اگر تم ان کی پوری حفاظت و حمایت کر سکو اور مرتے دم تک اس کو نبھا سکو تو بتاؤ، ورنہ
ابھی سے صاف صاف جواب دے دو۔ اس موقع پر حضرت براہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، یعنی پیغمبر کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ ایک انصاری حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے اب یہود سے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو قوت و اقتدار اور فتوحات نصیب ہو تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، اور جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ دوران بیعت انصار میں جوش کی وجہ سے آواز بلند ہو گئی، جس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں چپ کرایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جاسوس پیچھے لگے رہتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس بیعت عقبہ کو بیعت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ مینا میں بڑے شیطان کے قریب ہے۔ آج میرے ساتھ مولانا مراد بخش صاحب الحسنی صاحب ہے، حاجی محمد زادہ سواتی، مولانا عبد الغفور کلوئی صاحب اور حاجی عبداللہ خان کھوسو صاحب ہے۔